میرے محترم واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کے جد امجد ہیں، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ ایک تو نبی ہیں، آپ علیہ السلام کے جد امجد ہیں، اور دوسرا اللہ رب العزت نے مختلف انعامات کا اعلان کیا ہے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ کہیں اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے ابراہیم کو رہتی دنیا تک کے لیے امام، پیشوا اور مقتدا بنا دی۔ کہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، چند ان کے امتحان لیے، فَأَتَمَّهُنْ 100% تمام امتحانات کو پورا کر کے دکھا دی، سب میں کامیاب ہو گئے۔ کہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا، ابراہیم علیہ السلام ہم آپ سے مکمل اطاعت اور فرما برداری چاہتے ہیں اور آپ سے بڑی قربانی لینے والے ہیں، تم ہمارے سامنے تیار ہو جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی سوچے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں تیرے حکموں کے سامنے بچ گیا، آپ حکم فرمائے میں تیار ہوں۔ کہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم نے تو وفا میں حد کر دی، ابراہیم علیہ السلام وفا میں پورے اترے۔ اور سب سے بڑھ کر بڑی بات یہ ہے کہ اس امت کو حکم دیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ شریعت تمہاری ہوگی، احکامات تمہارے ہوں گے، نبوت آپ کو مل رہی ہے، رسالت آپ کو مل رہی ہے، ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پر ہے، لیکن جہاں تک بات ہے ملت کی تو حکم یہ ہے کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ بھی اور آپ کی امت بھی ابراہیم کی ملت پر ہو۔ بہت بڑی بات ہے۔ ان تمام آیات، اس کے علاوہ اور دیگر کئی مقامات ہیں قرآن پاک میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام، ابراہیم علیہ السلام کی شان، ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، ابراہیم علیہ السلام کا بلند مقام پانا، اللہ پاک کی طرف سے بے شمار انعامات پانا، یہ قرآن پاک سے مجھ اور آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اس کی وجہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کی کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بتایا ہے اور احادیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جگہ جگہ اللہ فرما رہے کہ ابراہیم کو جو اتنے انعامات سے نوازا گیا ہے، اور سب سے بڑا انعام کہ ہم نے اپنے ابراہیم کو یہ دیا ہے کہ ابراہیم کے متعلق، کسی نبی کے متعلق اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا، صرف ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ میں اللہ نے خود ابراہیم کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنا لیا ہے، اور کسی نبی کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا۔ ہر نبی اللہ کا دوست ہے، ہر نبی اللہ کے حبیب ہیں، آپ علیہ السلام کے لیے حبیب کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ صراحتاً قرآن میں کہ اللہ یوں فرما رہے ہوں کہ فلاں کو میں نے اپنا دوست بنا لیا ہے، وہ صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے اپنا خلیل، اپنا دوست بنا لیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے امام بنایا، اور اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل اور دوست بنایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے
کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں یہ ذکر فرمایا ہے، کبھی کون سی صورت میں تذکرہ، کبھی کس مقام پر، کبھی کس مقام پر، کہ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے قربانی بڑی دی ہے۔ آزمائش، امتحانات بڑے ہم نے اپنے ابراہیم کے امتحان لیے ہیں، اور بڑی آزمائشیں آئی ہیں ابراہیم علیہ السلام پر، بڑی قربانیاں دی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نام پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ہمارے نام پر بہت قربانیاں دی ہیں، آزمائشوں سے گزرے ہیں، ہمارے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں، میں اللہ خوش ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ قیامت تک کے لیے ابراہیم کو میں نے لوگوں کا امام بھی بنایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو میں نے اپنا دوست اور اپنا خلیل بھی بنا لی۔ میں نے عرض کیا کہ مشہور امتحان، ویسے تو بہت امتحانات سے گزارا، مشہور امتحان جو ابراہیم علیہ السلام پر آئے ہیں وہ 4 قسم کے امتحان آئے ہیں۔ پہلا امتحان قوم کی مخالفت، خود بادشاہ کی مخالفت، گھر والوں کی مخالفت۔ دوسرا امتحان وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ تیسرا امتحان ابراہیم علیہ السلام پر آیا کہ بیوی بچوں کو جنگل بیابان کے اندر چھوڑا۔ اور چوتھا امتحان آیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر اپنی طرف سے انہوں نے ذبح کر دیا تھا۔ یہ بہت بڑے بڑے انعام ہیں۔ اور پہلی بات کی طرف میں کچھ بات کر رہا تھا گزشتہ جمعہ کہ پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام پر جو بہت بڑا امتحان ہے کہ قوم کی مخالفت، اور جس شہر میں رہتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا عراق کے شہر بابل کے اندر آپ کی پیدائش ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، وہاں آنکھ کھولی ہے آزر کے گھر میں، تو پوری قوم کی مخالفت اور بادشاہ کی مخالفت آسان نہیں ہے۔ قوم کی مخالفت، پوری برادری کی مخالفت۔ اب یہاں ہمارے معاشرے میں دیکھ لو، انسان ایک طرف کسی بات پر ڈٹ جائے، اگر حق پر بھی ہو، قوم بگڑ جائے، برادری بگڑ جائے تو مان جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ تو بڑے سمجھدار تھے، آپ حق پر تھے، صحیح، یہ کیسے؟ کہا جی کیا کریں، قوم کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری قوم مخالف، برادری مخالف، بادشاہ مخالف، یہاں تک کہ خود اپنا گھرانہ مخالف، ابا مخالف، گھر والے مخالف۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ یہ مخالفت کیوں تھی؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، اور نبی کی اللہ بچپن سے خود تربیت فرماتے ہیں، نبی کے قول کی، نبی کے فعل کی، ہر بات کی اللہ خود دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو بچپن سے ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے نفرت تھی، شرک سے نفرت تھی، اور بتوں کی پوجا پاٹ سے یہ بڑی شدید نفرت تھی۔ بچپن سے وہ بہت بڑے موحد تھے، توحید پرست تھے۔ پھر جب نبوت مل گئی، نبی، سبحان اللہ، تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا توحید پرست، اور ساری قوم بادشاہ سمیت اور اپنے گھرانے سمیت وہ سارے بت پرست، بتوں کے سامنے پوجا کرنے والے، بتوں کے سامنے جھکنے والے۔ یہاں تک کہ آپ کے ابا جو آزر تھے وہ صرف بت پرست اور مشرک نہیں تھے، بلکہ بتوں کو تراش کر، بتوں کو گھڑ کر وہ بتوں کو بناتے بھی تھے، اتنے بڑے بت پرست تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا، پوری قوم کو کہا یہ کیا ہے؟ یہ پوجا پاٹ بتوں کی، یہ مورتیوں کو خود ہی ہاتھوں سے بنا رہے ہو اور پھر خود ہی ان کی پوجا کر رہے ہو، یہ کیسے الہ ہوئے؟ یہ کیسے معبود ہوئے؟ بننے میں تمہارے محتاج ہے، پھر انہی سے مانگ رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، قوم مخالف، بادشاہ مخالف، گھر والے مخالف ہو گئے۔ ان کے پاپا، وہ ایک ہی دلیل تھی، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ بھی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے دیکھا، جب باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، آج بھی جس کو اگر آپ شریعت کا مسئلہ سمجھائیں، عقل ہو، ہدایت مقدر میں ہو تو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر ہدایت مقدر میں نہ ہو، عقل کام نہ کر رہی ہو، تو آج بھی لوگوں کا جواب جب آپ ان کو شریعت کا مسئلہ بتائیں، حق بات بتائیں، یہی جواب دیتے ہیں جب کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے دیکھا ہے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے غلط تھے، ہمارے بڑے ایسے کرتے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی قوم نے، گھر والوں نے، ساری برادری نے یہی جواب دیا۔ ابراہیم تو عجیب بات کر رہا ہے کہ ان بتوں کی پوجا نہ کرو، ان کے سامنے جھکو نہیں، ان کی نظر نیاز نہ مانو، ان کی منت منوتی نہ مانو۔ نظر نیاز، جھکنا، عبادت، سجدہ
پکار دعا صرف ایک اللہ کے لیے. آپ بھی کہیں کس کے لیے بھائی؟ صرف ایک اللہ کے لیے. اے ابراہیم، یہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں. ابراہیم، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے خود قرآن میں ہے، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے بڑے جو آبا و اجداد گزر چکے ہیں وہ سارے کے سارے گمراہ تھے، غلطی پر تھے. یہ تھوڑے ہے کہ اگر بڑے جو ہیں غلطی پر چلے آ رہے ہیں تو تم نے اگر وہ کام کیا تو تم بھی ٹھیک ہو گئے. نہیں، بڑے اگر غلط کام پر چل رہے تھے، غلط روش، غلط راستہ اختیار کیا ہوا تھا، وہی راستہ تم نے اختیار کیا تو وہ بھی غلط تھے، گمراہی میں تھے. تم بھی گمراہی اور غلط، گمراہی میں ہو اور غلط ہو. صحیح اور حق وہ ہے جو وقت کا نبی بتائے، جو شریعت بتائے، جو اللہ بتائے. ساری قوم ایک طرف، ساری برادری ایک طرف، سارا قبیلہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے. حق وہی ہے، سچ وہی ہے، ٹھیک وہی ہے جو اللہ کہتا ہے، وقت کا نبی کہتا ہے. وہی حق اور سچ ہے. قرآن کے مقابلے میں کسی کی بات چلے گی بھی؟ بولو بھائی، نہیں چلے گی نا. قرآن کی بات چلے گی. اللہ کے نبی کے مقابلے میں کسی کی بات چلے گی؟ نہیں چلے گی. ایک اللہ کے نبی کی بات چلے گی. کسی کی کوئی آسمان پر اڑ کر بھی دکھا دے، میرے بھائیوں، اگر وہ شریعت کے مخالف ہے، دین کے مخالف ہے، قرآن کے مخالفت کر رہا ہے، ہوا میں تمہیں اڑ کر بھی دکھا دے تو میرے بھائیوں وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہو سکتا. صحیح وہ ہے جو قرآن بتائے، جو دین بتائے، جو شریعت بتائے، جو اللہ کا حکم ہے. وہی دین ہے، وہی حق اور سچ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم مخالف، برادری مخالف. ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا ان کو، وہ نہیں سمجھ رہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن بڑی ان کے سامنے دعوت دی، تبلیغ کی ان کو، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ بھائی دیکھو، رب تو وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیے ہیں. فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین. رب تو وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیے، زمینوں کو پیدا کیا، مجھے اور تم کو پیدا کیا. میں تو یہی گواہی دیتا ہوں، میرا تو یہ عقیدہ ہے اور اللہ کا مجھے یہی حکم ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے. اور جب وہ نہ مانے تو ابراہیم علیہ السلام نے چپکے سے کہا تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو نا جو بت خانے میں رکھے ہوئے ہیں، بہت بت رکھے ہوئے تھے، بہت. کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِیدَنَّ أَصْنَامَکُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ. یہ قرآن میں ہے، قرآن ہے اللہ جس میں ہمارے لیے سبق ہے. اللہ نے قرآن میں وہ واقعات بیان کی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا. آہستہ سے کہا. مفسرین فرماتے ہیں یہ زور سے نہیں کہا کیونکہ پوری قوم مخالف تھی، اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہے. تو کہا ٹھیک ہے، اللہ کی قسم میں یہ تمہارے بت ہے نا، تم جب آگے پیچھے ہوگے نا میں ان کی خبر لوں گا، میں ان کو ٹھیک کروں گا. یہ قرآن میں ہے، کہو سبحان اللہ. اللہ نے بتایا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، پھر حق پر ہوتے ہوئے باطل کے سامنے اس کو ڈٹ جانا چاہیے. باطل کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، چاہے ساری قوم مخالف ہو، برادری مخالف ہو، گھر والے مخالف ہو. دین کی بات آ جائے بڑے احسن پیارے انداز میں سمجھاؤ، ان کو قائل کرو، دعوت دو. نہیں سمجھتے تو ایسا نہیں پھر تم بھی ان کے ساتھ ہو جو نہ، تم اپنے حق پر سیدھے راستے پر تمہیں ڈٹ جانا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم آگے پیچھے ہو، میں ان کو ٹھیک کروں گا. بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے، یہ کہا کہ میں ان کی ایسی خبر لوں گا کہ تم یاد کرو گے، ایسی خبر لوں گا. اور قسم اٹھا کر کہا میں ان کو ٹھیک کروں گا، تمہارے بتوں کو. تم کہتے ہو یہ خدا ہے، تم ان کے سامنے جھکتے ہو، سجدہ کرتے ہو، تمہیں پتہ چل جائے گا اگر عقل ہے، خدا ہے تو دیکھیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نہیں بچا سکتے. تو وہ بڑے بت پرست لوگ تھے، تو بڑے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے، چڑھاوے چڑھانے کے لیے دور دور جایا کرتے تھے. پھر سال میں ان کا ایک میلہ لگتا تھا، عرس میلہ سال میں. تو وہ میلے پر جو ہے نا ساری قوم گئی. ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا تم بھی چلو ہمارے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم جاؤ، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاتا، تم جاؤ. فقال انی سقیم. یہ قرآن میں لمبی بات ہو جائے گی، میں مختصر شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں تاکہ بس بات سمجھے، تاکہ سامنے آ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا قربانی دی. یہ پہلی قربانی عرض کر رہا ہوں،
پھر انشاءاللہ یہ پورا مہینہ اور پھر اگلا مہینہ بھی اسی کے متعلق چلتی رہے گی بات. بس آپ تھوڑا جلدی آئیں, دوستوں کو بھی لائیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے. تو میرے محترم بھائیو, میلہ لگا سالانہ, ساری قوم گئی میلے میں, سارے شہر کے لوگ میلے میں گئے. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا آج موقع ہے, آج کام ٹھیک ہوگا. جہاں وہ سارے بت رکھے ہوئے تھے, یہ بارش کا ہے, یہ کھانے کا ہے, یہ شادی کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ عزت کا ہے, یہ بیماری کا ہے, اس طرح کے بت رکھے ہوئے تھے. اور ایک ان میں بہت بڑا بت تھا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے خدائیں اور یہ جو بڑا ہے نا یہ ان سب کا سردار ہے. یہ وہ بڑے خطرناک قسم کے کھلاڑی تھے, بڑے بت پرست تھے. تو بڑا بت تھا ایک. قوم ساری میلے پر گئی. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا ہاتھ میں لیا, گھس گئے بت خانے میں جہاں ان کے معبود رکھے ہوئے تھے, جہاں وہ بت رکھے ہوئے تھے. تو گھس گئے, کسی کا کان کاٹ دیا, کسی کی ناک کاٹ دی, کسی کی گردن کاٹ دی, کسی کا ہاتھ کاٹ دیا, بازو کاٹ دی. سارے بتوں کی صفائی کی, سب کی پٹائی کی اور سب کو توڑ پھوڑ دیا. بلکہ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا جُذَاذًا, ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی, اکیلے تنہے تنہا. اس کو کہتے ہیں ایمان. بولو بھائی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. ہمیں تو کوئی چھوٹی سی دھمکی دے دے, اللہ معاف فرمائے, آج کل ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے, ہم تو اس پہ بس ہو جاتی ہے. یہ ہے موحد اعظم, یہ ہے نبی کا ایمان, یہ ہے نبی کا اللہ کی ذات عالی سے تعلق. تنہے تنہا پوری قوم بادشاہ کی دشمنی لے لی, وہ پہلے مخالف ہیں ان کی دشمنی لے لی, بت خانے میں گھس گئے, سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جو بڑا بت تھا نا بھئی, یہ اپنے عقیدے کے مطابق آئیں گے, ان کو سلامی پیش کریں گے, تو اگر یہ ان کو واقعتاً خدا مانتے ہیں دل سے, تو جو بڑا بت ہے اس سے پوچھ لیں گے کہ کس نے یہ حشر کیا ہے. اس کی صرف ناک کاٹی. قرآن تو اتنا بتاتا ہے کہ سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, صرف جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا. لیکن حضرات مفسرین فرماتے اس کی ناک کاٹی, اور وہ جو کلہاڑا تھا نا اس کے کندھے پہ رکھ کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اب ساری قوم میلے سے واپس آئی. چلو بھی میلے سے واپس آئے ہیں, بتوں کی سلامی پیش کریں, بتوں کے سامنے سجدہ کریں کہ میلے سے خیریت سے واپس آ گئے. بت خانے میں گئے تو بڑے حیران, وہاں آئے تو دیکھا کہ یہاں تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے. ارے کسی کا کان نہیں ہے, ارے کسی کی ناک نہیں ہے, ارے ہمارے خداؤں کا حشر ہو گیا, یہ گردن ٹوٹی پڑی ہے. بڑے پریشان, یہ کیا؟ سارے کہنے لگے, قرآن کہتا ہے کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. سارے کے سارے قوم کے لوگ جب واپس آئے, آپ نے بتوں کا حشر دیکھا. کسی کی ناک نہیں, کان نہیں, کسی کے ہاتھ نہیں, کسی کی ٹانگیں نہیں, ایک بڑا بت بچا ہوا ہے. تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا, یہ تو بڑا ظالم ہے جس نے یہ کام کیا. ارے ہماری قوم کے لوگوں, برادری کے لوگوں, ذرا بتاؤ تو صحیح ہے, ہمارے بتوں کے ساتھ, یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ بڑے حیران کہ یہ کام کس نے کر دیا, بڑا خطرناک کام ہو گیا ہے. جو جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت تو چل رہی تھی نا, تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاں مجرم پکڑا گیا. کہا بھائی کیسے؟ کہا قالوا سمینا فتن, ہم مجرم پکڑتے ہیں, مجرم پکڑا گیا ہے. کہا بھائی کیسے؟ کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے, ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے. وہ کہتا ہے ان سے کچھ نہیں ہوتا, یہ خود تم نے ہاتھوں سے بنائے, یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے, فَتَن يَذْكُرُهُمْ, ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. اس نوجوان کو ہم جانتے ہیں. بھئی کون ہے؟ يُقَالُ لَهُ ابراہیم, اس کا نام ابراہیم ہے, لوگ ابراہیم بولتے ہیں. اللہ اکبر. ساری قوم کہا بھئی بس بادشاہ نے کہا اس کو پیش کیا جائے, سامنے لایا جائے. خلاصہ یہ قرآن میں ساری تفصیل ہے. خلاصہ یہ ہے, لوگ بھاگے, ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا, فوج آئی, پولیس آئی, بادشاہ نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوئی. ساری دربار بھری ہوئی ہے,
ساری قوم کھڑی ہے کہ ہم نے سنا ہے یہ برائی کرتا ہے ہمارے بتوں کی، اسی کا کام ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، بادشاہ نے کہا، قوم نے کہا یہ کام آپ نے کیا ہے، یہ آپ نے کام کیا ہے، انت فعلت بہذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہ آپ نے کام کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے عجیب جواب دیا، کہو سبحان اللہ، یعنی ایسا جواب دیا جس کے دو مطلب نکلتے ہیں، ظاہری مطلب اور ہے، اندر کا مطلب اور ہے۔ 3 جگہ حدیث پاک میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام ایسا موقع آیا، ایسی بات کہی جس کو توریہ کہتے ہیں عربی میں، اصطلاح میں توریہ، تو وہ یعنی ظاہری مطلب اور اندر کا مطلب اور۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ ساری قوم کہہ رہی ہے ایسا لگتا ہے یہ آپ نے کیا ہے، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر کیا ہے، ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو تمہارا عقیدہ ہے نا یہ خدا ہیں، وہ بڑا بت جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے وہ بچا ہوا ہے نا، تو اس سے پوچھ لو یہ کس نے کیا، اس نے تو نہیں کیا۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے کیا ہوگا، ان سے پوچھو۔ یعنی بظاہر تو یہ ہے کہ اس بڑے بت نے کیا ان چھوٹوں کے ساتھ، اسی نے پٹائی کی ہے، کلہاڑی بھی اس کے پاس ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں استفہام ہے، سوالیہ انداز ہے کہ کیا اس بڑے نے تو نہیں مارا ان کو؟ تم کہتے ہو نا یہ خدا ہیں، تو فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، تم خود ہی تو کہتے ہو یہ ہمارے خدا ہیں، ہماری سنتے ہیں، ہمیں روزی دیتے ہیں، ہمیں اولاد دیتے ہیں، ہمیں عزت دیتے ہیں، بیمار ہو جائیں ہمیں صحت دیتے ہیں۔ تم خود ہی تو کہتے ہو نا، جب خود کہتے ہو یہ خدا ہیں، ہر چیز کے تمہارے مالک ہیں، تو ان سے پوچھو، پوچھ لو ان سے۔ اللہ اکبر۔ شرک جو انسان کرتا ہے، شرک اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کی عقل الٹ ہو جاتی ہے، عقل جواب دے جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ وہ خود ہی کہنے لگے، اے ابراہیم تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ بولتے نہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ خود ہی کہا، ادھر کہہ رہے ہیں ہمارے خدا ہیں، ہمارے معبود ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں، اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر؟ کہا تمہیں پتہ ہے یہ کیسے بولیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام تم تو جانتے ہو یہ نہیں بول سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بس اسی موقع کے انتظار میں تھے، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ جواب سنا کہ قوم کہہ رہی ہے تو بولتے نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا افسوس ہے تم پر اور ان بتوں پر بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو، جب یہ سنتے ہی نہیں ہیں، تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں، تم ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ افسوس ہے تمہارے اوپر۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، تم پر افسوس ہے، تمہیں عقل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے واضح اور کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے صاف اور کیا سمجھانا ہو سکتا ہے؟ لیکن شرک کی وجہ سے وہ عقل تو جواب دے جاتی ہے نا، ضد پر اڑ گئے تو کہنے لگے، نہیں، دھمکی دی، بس اسی نے کیا ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں، کوئی اور کرنے والا نہیں ہے، الٹا یہ ہمیں سمجھاتا ہے، الٹا ہمیں مجرم ٹھہرا رہا ہے، ایک ہمارے بتوں کے ساتھ، خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اب ان کی مقدر میں ہدایت تھی نہیں، تو اب میٹنگ بیٹھی ان کی، درباریوں کی اور بادشاہ کی، ان کے مشیروں کی، وزیروں کی، پوری قوم شریک کہ کیا کیا جائے۔ سب نے کہا بھی مجرم یہی ہے، اسی کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں، گفتگو تم نے اس کی سن لی ہے، بھی کیا کریں؟ کہا اس کو ایسی سزا دو جو آج تک کسی نے کسی کو سزا نہ دی، ایسی سزا دو۔ بھئی کیا کرے؟ قرآن کہتا ہے، انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے کہ ایسے کرو، اس کو آگ کا عذاب دو، آگ میں جلاؤ اس کو، اور دیکھو عقل، اور ساتھ کیا کہہ رہے کہ حرقو، اس ابراہیم کو آگ تیار کرو، اس میں پھینکو، جلاؤ، اور اگلی بات وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ آپ بھی سمجھ گئے نا بات؟ وہ پاگل کہہ رہے ہیں اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ آپ بتائیں خدا مدد کرتا ہے یا خدا کی مدد کی جاتی ہے؟ خدا تو مدد کرتا ہے، خدا کی مدد کی تو نہیں جاتی۔
وہ خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ اس کو آگ میں جلاؤ، اس کو آگ میں پھینکو، یہ جل جائے اور تم بدلہ لو، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی معبودوں کی مدد کرو۔ شرک کی وجہ سے عقل الٹی ہو جاتی، انسان جواب دے جاتا عقل۔ آپ نہیں دیکھتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بھائی درخت ہے، لکڑی ہے، اس کو چار کسی نے کپڑے باندھ دیے، کچھ نہیں ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا آج کے اس دور میں، آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، آپ باہر نہیں نکلتے کہ لکڑی ہے، درخت ہے، آج سے پہلے بھی تھا، چند دن پہلے لوگ آنا شروع ہوئے، اس پہ کپڑے باندھ دیے، کوئی نیلا، کوئی پیلا، کوئی کالا، کوئی سبز، اور لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ عقل ختم ہو گئی نا بھئی۔ یہ وہی درخت کیا کرے گا؟ نظر آ رہا، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں درخت ہے، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں جھنڈا ہے، ارے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا ولی تھا، نیک آدمی تھا، ارے اس کو جب اس کا انتقال ہوا، یہ نہلانے میں ہمارا محتاج، کفن دینے میں ہمارا محتاج، غسل دینے میں ہمارا محتاج، اور پھر کندھے پہ اٹھانے میں ہمارا محتاج، قبر میں اتارنے میں ہمارا محتاج، ہزاروں من مٹی دے دی، اب کہہ رہے ہیں جناب آپ ہمیں بیٹا دے دو۔ اب اسی بزرگ کو کہہ رہے ہیں آپ ہماری سن لو۔ ہائے ہائے، یہ عقل الٹ نہیں گئی اور کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ شرک میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا، شرک اسی کو نہیں کہتے کہ بت جو ہے آپ بنائیں اور اس کو سجدہ کریں، اس کے سامنے جھکے۔ ارے کسی جھنڈے کے سامنے جھک گئے، کسی لکڑی کے سامنے جھکے، کسی تابوت کے سامنے جھکے، تعزیے کے سامنے جھکے، کسی قبر کے سامنے جھکے، کسی مولوی کے سامنے جھکے، کسی پیر کو سجدہ کیا، فقیر کو سجدہ کیا، زندہ کو سجدہ کیا، زندہ کے سامنے جھکے، مرے ہوئے کے سامنے جھکے، یہ بھی بھائیو شرک ہے۔ عقیدہ بچاؤ، یہ بھی شرک ہے، قرآن نے اسے بھی شرک کہا ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ کریں اور یاد رکھو، جو آدمی شرک کرتا ہے چاہے وہ 1000 نمازیں پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، عقیدہ ٹھیک نہیں، اللہ کے ہاں نماز قبول نہیں، تلاوت قبول نہیں، اللہ کے ہاں روزہ قبول نہیں، اللہ کے ہاں زکوٰۃ قبول نہیں، اللہ کے ہاں حج قبول نہیں۔ پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جن چیزوں کی اللہ کی ذات مستحق ہے وہ اللہ کے لیے لائق ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ بولو منت منوتی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ نظر و نیاز کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیٹا بیٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ عزت کا مالک کون ہے؟ ذلت کا مالک کون ہے؟ بیماری صحت کا مالک کون ہے؟ مصیبت کو ٹالنے والا کون ہے؟ دریا میں پھنسی ہوئی کشتی کو بچانے والا کون ہے؟ ڈوبے ہوئے کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ سارے کام اللہ کے ہیں، کسی اور کو آپ نے دیے یہ سارے کام تو آپ مشرک بن جائیں گے، آپ کا عقیدہ خراب ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، کہو آمین۔ بہرحال تو کہا جی اب یہی ہو سکتا ہے، شیطان بھی ان کے ساتھ مشورے میں شریک ہو گیا، کہا بھی جلاؤ آگ۔ اب انہوں نے آگ جلانا شروع کی۔ تفاسیر میں موجود ہے کہ اتنی بڑی آگ جلائی ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے اور بادشاہ کے حکم پر، اتنی بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ اس سے پہلے نہ کبھی جلائی گئی، نہ اس کے بعد آج تک جلائی گئی۔ اتنی بڑی آگ، خوب ایندھن جمع، ساری طاقت اسی پہ خرچ کی، ایندھن جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ اتنی اونچی آگ تھی کہ فضا میں پرندہ کتنا اوپر جاتا ہے، فضا میں جو اوپر جانے والا پرندہ ہے وہ آگ کے اوپر سے اڑ کر صحیح سلامت نہیں جا سکتا تھا، وہ بھی اس کی تپش کی وجہ سے جل کر اس میں آ کے گرتا تھا۔ وہ کتنی بڑی آگ ہوگی، اتنی بڑی آگ جلا دی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث شریف میں، یہ گرگٹ اس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں ہر ایک کی زبان میں الگ الگ کہتے ہیں، ہمارے ہاں وہ مشہور ہے کوڑ کرلا، یہی کہتے ہیں نا، کوڑ کرلا دیکھا نا، چھپکلی سے بڑا ہوتا ہے، درختوں پر ہوتا ہے، وہ رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے، جس جگہ پر جاتا ہے ویسا ہی رنگ بن جاتا ہے اس کا، جس کو کوڑ کرلا کہتے ہیں، اور گرگٹ اس کا نام ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو گرگٹ ہے نا، اس کو مارنے کا حکم ہے کہ اس کو مارو، ثواب ہوتا ہے، کہو سبحان اللہ۔
اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ نظر آئے ہو سکے بس چھوڑو نہیں، اس کو مار دو۔ اس کو مارنے کا حکم ہے۔ کیوں مارنے کا حکم ہے؟ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے دشمنوں نے آگ جلائی نا، یہ وہ جانور ہے کہ جس نے آگ کو پھونک مار کر تیز کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے اتنی بڑی آگ اس کی پھونک سے تیز تو ہو نہیں سکتی تھی، اس کی پھونک سے آگ نے کیا تیز ہونا تھا، لیکن اس کی نیت خراب تھی، اللہ کے نبی کے دشمنوں کا ساتھ دیا، تو اس لیے حدیث پاک میں حکم ہے اس کو مارو، اور مارنے پر نیکیاں ملتی ہیں۔ اور عجیب بات ہے حدیث میں وہ یہ بھی ہے کہ ایسا وار مارو اگر پہلے وار میں مار دو گے زیادہ نیکیاں ملیں گی، اگر 2 وار میں مارو گے تو کم ملیں گی۔ اللہ نبی کے دشمن کو جس نے کیا کچھ نہیں ہے، نیت خراب تھی، اس کی پھونک سے کیا ہونا تھا، نیت خراب تھی، نبی کے دشمن کو اللہ نے، جانور بھی ہے اس کو پسند نہیں کیا، اللہ چاہتے ہی جس کو نظر آئے وہ پہلے وار میں اس کو ختم کر دو، پہلے وار میں اس کو ختم کر دو۔ اتنی بڑی آگ، اب آگ تو جل گئی اتنی بڑی، اب کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے اس میں، اس کو بیچ میں آگے کر کے پھینکنا ہے تو اس کو ڈالیں کیسے آگ میں، بڑے پریشان، بھئی قریب کون جائے آگ کے؟ شیطان شریک تھا مشورے میں، شیطان انسانی شکل میں، اس نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ اس دور کا ایک آلہ تھا منجنیق کہتے ہیں اس کو، یہ ایسا ہوتا ہے جیسے جھولا ہوتا ہے نا جس میں بچوں کو جھولا دیتے ہیں، ایسے اس طرف سے اس کے 2 رسیاں، اس طرف سے 2 مضبوط رسیاں، تو اس کو منجنیق کہتے ہیں۔ جیسے آج کل توپ ہے نا، توپ بڑا گولا دور پھینکتی ہے دشمن پر توپ، تو یوں سمجھے کہ اس زمانے کی منجنیق توپ ہوا کرتی تھی۔ تو اس نے، شیطان نے کہا ایسا کرو، بڑا آسان ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کو منجنیق بناؤ، اس میں بٹھاؤ، اس میں بٹھا کر جس طرح آج توپ چلانے کا ایک طریقہ کار ہے، اس وقت اس منجنیق کو چلانے کا طریقہ کار تھا، وہ تیز تیز جھول کر رسیاں کھول دیتے تھے تو انسان دور جا کر گرتا تھا۔ کہیں بڑا پتھر پھینکنا ہو، بڑی بھاری چیز دور دشمن پر پھینکنی تو اس وقت یہی طریقہ ہوتا تھا۔ تو بہرحال شیطان نے کہا منجنیق میں بٹھاؤ اور پھینکو آگ کے بیچ میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگ تیار ہے، اتنی بڑی آگ کہ آج سے پہلے نہ ایسی جلائی گئی، نہ آج اس کے بعد آج تک ایسی آگ جلائی گئی۔ اللہ کا نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، منجنیق میں بٹھا دیا گیا، ابھی آگ کے بیچ میں دشمن ڈالنے والے ہیں، اور یہ زمین پر تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام کے سوا، ان کی اہلیہ کے سوا اور بھتیجے کے سوا کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، سارے دشمن، قوم کے لوگ دشمن، گھر کے لوگ دشمن، سب خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن آسمانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ منظر جب آسمان نے دیکھا، آسمان والوں نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا تو کھلبلی مچ گئی، اور فرشتے اللہ کی دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ بھی اپنی شان کے مطابق سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ میرے خلیل کو، میرے ابراہیم کو ہاتھ میں پھینکا جا رہا ہے۔ اللہ بھی اپنے خلیل کا امتحان لے رہا ہے، اللہ بھی اپنے خلیل کے دل کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے خلیل کی قربانی رہتی دنیا تک کے لوگوں کو اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ جس کو ہم نے امام بنایا، جس کو ہم نے اپنا دوست بنایا، ایسے ہی نہیں ہمارے دوست بن جایا کرتے، ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے نام کی یہ قیمت لگاتے ہیں۔ ہاں، ہم سے تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم سے تو شکل نبی والی بنانے والے، نبی کی شکل بنانے کے لیے تیار نہیں، مشکل، ہماری ماں بہنوں کو پردہ کرنا مشکل، حرام چھوڑنا مشکل، سود چھوڑنا مشکل، زکوٰۃ دینا مشکل، عشر دینا مشکل، یہ سب اللہ کے نام پر ہوتے ہیں، مشکل ہے۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام جان دے رہے ہیں، آگ میں جا رہے ہیں، آسمانوں میں کھلبلی مچ گئی، اللہ دکھا رہے ہیں یہ ہے ہمارا خلیل، یہ ہے وہ جس کی پشت سے، جس کی نسل سے ساری کائنات کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یہ ہے وہ، یہ ہے وہ، سبحان اللہ۔ آسمانوں میں کھلبلی مچی، فرشتے پہنچے اللہ کی دربار میں، یا باری تعالی آپ ہمیں حکم اجازت دے دیں، پہاڑ کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ،
اللہ تیرے خلیل کو دشمن آگ میں پھینک رہے ہیں، اللہ ہم مدد کریں۔ اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے فرمایا جاؤ، اگر میرے خلیل کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میرا خلیل تمہاری مدد کا محتاج ہے، تو جاؤ میرے خلیل کی مدد کرو، تمہیں اجازت ہے۔ فرشتے بھاگے، اتنے طاقتور فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ زمین پر آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی چاہنے والے نہیں، آپ اکیلے نبی ہیں، اکیلے موحد ہیں، ساری قوم آپ کی دشمن ہے، خود گھر کے لوگ دشمن ہیں۔ اے اللہ کے خلیل، اے ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوں، آپ اجازت دیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ میں اٹھاؤں گا، آگ پر پھینک دوں گا، آگ بجھ جائے گی آنن فانن۔ بارش کا فرشتہ، اللہ کے خلیل، اللہ کے نبی، ہمیں اجازت دو، میں بارش اتنی برساؤں گا یہ آگ بجھ جائے گی، آپ بچ جائیں گے، میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ ہوا کا فرشتہ آیا، اے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، مجھے اجازت دو، میں ہواؤں پر مامور ہوں، ہوا کا فرشتہ ہوں طاقتور، ایسی زوردار ہوا کا نظام چلاؤں گا اللہ کی اجازت سے کہ یہ آگ جس میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے یہ نمرود کے محل پر پھینک دوں گا، یہ ساری قوم اور نمرود اس آگ میں جل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یہ آگ میں جا رہے ہیں، یہ ہیں اللہ کے خلیل، ایسے تھوڑی اللہ کے خلیل بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنی مدد کی ضرورت تھی، پوچھا خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا اللہ سے اجازت لے کر آئے۔ کہا اللہ سے اجازت لے کر آئے ہو، وہ تو بالکل اللہ کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، اللہ نے بھیجا تو نہیں ہے نا؟ کہا نہیں، اللہ نے بھیجا نہیں ہے، اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں، اللہ نے یوں فرمایا اگر میرا خلیل چاہے تو اس کی مدد کرو۔ جب یہ جواب دیا فرشتوں نے، حدیث پاک میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کے فرشتے کو کہا، ہوا کے فرشتے کو کہا، اور پانی کے بارش کے فرشتے کو کہا اما الیک فلا، سبحان اللہ، اما الیک فلا۔ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی بتائی۔ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہمارا ایمان کس معیار پر ہے؟ جو ایمان نماز پر نہیں لا سکتا، جو فجر کی نماز میں نیند سے نہیں اٹھا سکتا، ہمارا ایمان جو حلال نہیں کھلا سکتا، حرام نہیں چھڑوا سکتا، ہمارا ایمان کہاں ہے؟ اور یہ ایمان سکھایا جا رہا ہے کہ یہ امت ملت ابراہیمی پر ہے، اور یہ ہے میرا ابراہیم، میرا خلیل۔ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ کیوں؟ تم امت محمدیہ ہو، تم موسیٰ علیہ السلام کے امت نہیں ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے امت نہیں ہو، شیس علیہ السلام کے امت نہیں ہو، تم نوح علیہ السلام کے امت نہیں ہو، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہو، اور میرے محبوب کی امت ملت ابراہیمی پر ہے، ملت ابراہیمی پر ہے۔ اور کون تھا ابراہیم؟ اس کا طریقہ کیا تھا؟ اس کا مزاج کیا تھا؟ وہ کیسی اللہ کے نام پہ قربانی دے گیا؟ وہ اللہ کے نام کے کیا دام لگا گیا؟ وہ اللہ کے نام کی کیا قیمت لگا گیا؟ یہ ہے ہمارا خلیل جس نے ایسی قربانی دی۔ فرشتے آ گئے اللہ سے پوچھ کے مدد کریں، کاما الیک فلا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ اچھا اللہ کے نبی، اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت اچھی نہیں لگ رہی تو اللہ سے خود دعا کر لو۔ دعا بھی تو نہیں کر رہے ہیں آپ، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تمہاری براہ راست پھر مدد کرے۔ کہا ہاں، بات یہ ہے، حاجتی الاللہ ربی، حاجتی الاللہ ربی، میں اللہ کا محتاج ہوں، میں اللہ کا محتاج ہوں، لیکن میں اللہ سے دعا کیسے؟ یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، کتنی دل کا جو ہے نا وہ اللہ، کتنا جو دل کی توجہ تھی اللہ کی طرف، وہ ایک منٹ کے لیے اللہ سے غافل ہوئے ہی نہیں تھے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب آگ میں ڈالے جانے لگے، من جنیت میں بٹھایا، پھینکنے لگا دشمن، تو زبان پر جاری ہو گیا
حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ مجھے نہ فرشتوں کی مدد کی ضرورت، نہ فلاں کی مدد کی ضرورت، نہ فلاں کی مدد کی ضرورت، نہ دعا کرنے کی ضرورت۔ میں اپنے اللہ سے غافل ہوا ہی نہیں ایک منٹ کے لیے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ ہی مجھے کافی ہے اور میرے بہترین کام بنانے والا میرا اللہ ہے۔ میرا اللہ ہے، دیکھ رہا ہے، میری توجہ ہٹی نہیں اس طرف۔ بس اللہ نے ساری دنیا کو، فرشتوں کو، قیامت تک کے لوگوں کو یہ دکھانا تھا، یہ ہے میرا ابراہیم کہ جس نے دعا بھی نہیں کی، اس لیے کہ 100% مجھ پر یقین تھا اور اپنے دل کی تار میری طرف لگائے ہوئے تھا۔ پوری توجہ، دھیان کسی اور کی طرف نہیں گیا، فرشتوں کی طرف نہیں گیا، اپنی دعا کی طرف نہیں گیا، کسی اور سبب کی طرف نہیں۔ ابراہیم کا ایمان، ابراہیم کا توکل، ابراہیم کا یقین، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے تعلق اس درجے کا تھا کہ وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی ہے، جس کے ہاتھ میں موت ہے، جس کے ہاتھ میں جلانا ہے، جس کے ہاتھ میں بچانا ہے، جس کے ہاتھ میں نکالنا ہے، پار لگانا ہے، جس کے ہاتھ میں ڈبونا ہے، وہ اللہ جب خود دیکھ رہا ہے خود ہی میری مدد کرے گا۔ بس یہ اللہ نے دکھانا تھا، ساری دنیا کو، کائنات کو، آسمان و زمین والوں کو دکھایا، اور یہ پھینکا آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو۔ فوراً اللہ کا حکم آیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، میں اللہ نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اور ساتھ یوں کہا کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا میرے ابراہیم کو ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف پہنچے، سلامن سلامتی والی بن جانا، سکون آ جائے، مزہ آ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث شریف میں جس کا مفہوم ہے، جب اللہ نے یہ کہا نا اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ دنیا کی پوری روئے زمین پر، پوری دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ نے جب یہاں تک فرمایا نا یا نارو کونی برداً و سلاما، مطلق حکم تھا، کسی خاص آگ کو حکم نہیں تھا، تو پوری دنیا کے روئے زمین کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر جب اللہ نے اگلی بات کہی کہ وہ آگ علی ابراہیم، جس میں میرا ابراہیم ہے، جس میں میرا ابراہیم علیہ السلام، بس جو جن رسیوں سے باندھا ابراہیم علیہ السلام کو، حضرات مفسرین فرماتے وہ رسیاں آگ نے جلا دیں اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلایا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے انگور کی بیل وہاں اگا دی، انگور کا پھل وہاں آگ میں، اس کو کہتے ہیں اللہ، اور پانی کا چشمہ آگ میں اللہ نے جاری کر دیا۔ اور ایک بہت بڑے مفسر سے میں نے سنا تھا، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت کرے، بہت بڑے مفسر تھے، مولانا محمد، ان کا نام تھا محمد کمبر رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے، اور اس میں اختلاف ہے، کوئی پکی بات نہیں کہ کتنے دن رہے، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، البتہ کچھ روایات آتی ہیں 40 دن 20 دن، یہ مختلف روایت، جتنے دن بھی رہے ہمیں یہ ایمان لانا ہے۔ تو جب باہر نکلے ساری قوم نے دیکھا آگ بجھ گئی، سب کچھ، ابراہیم علیہ السلام زندہ ہے، وہ کھا پی رہا ہے، آگ کے قریب وہ جائیں تو وہ جل جائیں، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر صحیح زندہ ہے، وہ نہ جا سکے نہ پکڑ سکے ابراہیم علیہ السلام کو، کیوں وہ جائیں تو ان کے لیے آگ ہے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ نہیں تھی، ان کے لیے جنت تھی، تو وہ جا ہی نہیں سکتے اپنی مرضی سے۔ جب اللہ نے نکالا ان کو ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، جب نکلے باہر تو پیشانی ٹھیک ٹھاک اور پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے، تو ابا آزر نے کہا ٹھیک آ باہ کون ساڑے تھی پر باہ جو سیک تھا پہتو آ نا، باہ تک آگ نے تو نہیں جلایا، آگ کا سیک پہنچا ہے، تیرے کو تکلیف ضرور ہوئی ہے، یہ دیکھنا پسینہ ہے۔ کہ ابا تکھے کیڑی خبر، ہی آگ ہی باہ جو سیک نہ ہے، یہ خدا جی رحمت جا قطرہ تھا،
یہ خدا نے جو میرے پر وہاں رحمت برسائی ہے اس کے قطرے ہیں۔ اس لیے جو نیک آدمی ہوتے ہیں اکثر کو دیکھا گیا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا انتقال ہو غسل کے بعد ان کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، یہ رحمت کا پسینہ ہوتا ہے۔ آپ جلدی آنے کی کوشش کریں وقت اوپر، اور انشاءاللہ پھر آگے دوسرا امتحان، یہ ایک امتحان ہے، اللہ نے کامیاب کیا، کتنی بڑی قربانی، اپنا خلیل بنایا، اس جلدی آنے کی کوشش کریں، ساتھیوں کو بھی دعوت دیں، اس میں بڑا سبق ہے۔